1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس توسیع کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا تو اس حساب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ددیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے اور بہت ہی کم عمر کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی۔ 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں اور انتہائی قابل احترام ہستی ہیں، لہٰذا کسی بھی عام شخص یا گورکن کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہیں، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کی لاش، آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، آپ کفن کے اندر لپٹے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے آس پاس قبر کے پاس سے محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو کہ اس قبر کشائی کے وقت وہاں پر موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعہ کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دوبارہ تدفین کا منظر دیکھا، اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس منظر کو کیمرہ کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی نہیں یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کا قیامت کے دن حساب کس بیس پر ہوگا؟ کیا ان کی یہ موت ایمان پر تھی یا پھر کفر پر؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے جو کہ عرب کے دو بڑے خاندانوں ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش قبیلے کا حصہ تھے اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ طواف کعبہ کے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور ان موجودہ حالات کے اندر وہ اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی سوال کرے گا، اور اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا اس شخص سے اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی ہے، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا، اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دین اس تک پہنچایا گیا۔ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے۔ قرآن کریم میں اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے لیے نہ بھیجا جائے اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چچا وغیرہ نے بھی پایا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مبعوث کیا جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دیں، یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا تو وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور آپ کے گھر کے لوگ اس تمام آزمائش اور امتحان سے آزاد ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہیں، یعنی جہنم میں۔ یہ سن کر یہ شخص غمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیرا والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر ہیں، یعنی آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کو معاذ اللہ جہنمی کنفرم کیا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حدیث کے اندر عربی کے اندر والد کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ والد کی بجائے ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن رہا۔ عربی زبان کے اندر چچا کو بھی باپ کی طرح بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ آ جائے وہاں پر اس سے مراد صرف والد ہی لیا جاتا ہے، یعنی بایولوجیکل فادر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے اور میرے چچا عباس کی زکوٰۃ بھی میرے ذمہ ہے۔ اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر بھی ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چچا۔ لہٰذا رسول اللہ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا تو اس معاملے میں ہماری بحث کرنے کی کیا اوقات ہے، لہٰذا ہمیں اس معاملے پر خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اس کی بجائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Why are the parents of the Prophet ﷺ in hell? This question you do not ask me about. This question is something that the Prophet himself ﷺ told us about, and the hadith is in Sahih al-Imam Muslim. His father, a man came to him and said, "O Prophet of Allah, where's my father?" So the Prophet said, "Your father is in hell." How did the Prophet know? Allahumma salli wa sallim alayhi. Because Allah told him. So the man did not feel well about the answer. The Prophet said to him, "Your father and my father are in hell." And in another hadith, the Prophet wept one day, alayhi salatu wasalam. So they asked him, "Why are you weeping?" He said, "I sought permission from Allah to seek forgiveness for my mother, and He denied me from seeking forgiveness for her." Who named Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam with the name Sayyiduna Abdul Muttalib radiyallahu anh, the grandfather of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? It is our position that the ancestors of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam were believers, that the direct ancestors were believers. There is no proof to show that Abdullah radiyallahu anh and Sayyidatuna Amina radiyallahu anha were disbelievers or polytheists. Inna abi wa abaka finnar, which is literally my father and your father are in the fire. But the context of this narration is not mentioned. And this addition of inna abi is an isolated addition of one narrator. Other narrators from Thabit al-Bunani, you will find that none of them add the addition of inna abi, surely my father. None of them add this wording. Only one narrator adds this wording. And therefore the wording is considered an anomaly and is not accepted. It is considered a mistake of the narrator. That one, those two words, inna abi, those are considered as a mistake of the narrator.